السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ اگلا لیسن لیں گے لیول 4 کا لیسن 12۔ ابھی ہم جو ہے وہ لیسن 11 جو ہے وہ محترم ناصر بھائی کے ساتھ کر رہے تھے۔ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور رچا دیا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان، اگر تم ہو مومن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف، اللہ کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری دعا فرشتوں کی ہے جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت کی تھی جب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، اور حقیقت میں سب کچھ جاننے سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم جو 13واں صفحہ انشاءاللہ اس کا کر رہے ہیں، اور 13 صفحے کے جیسے ابھی ڈیٹیل آپ کے سامنے ناصر بھائی نے رکھی تھی، تو ابھی آخری جو اس صفحے کا اشارہ ہے، میثاق کے طور اٹھا کر جو ہے وہ ان سے وعدہ لیا گیا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایمان لاؤ۔ ایمان کے بارے میں جو ہمارے سامنے پوری جو ہے تفصیل آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کا جو ہے بچڑے کو کی پوجا کرنا، ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تعارف لیتے ہیں اس کا آخری حصے کا، کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے، اور وہ اللہ کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے حالات کا بھی ایک جائزہ لینا ہے، کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، اور جو قوموں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی ہسٹری تو بیان نہیں کی جا رہی، رویے بیان کیے جا رہے ہیں کہ قوموں کے رویے کیا رہے ہیں، پھر ان کا انجام کسی یہ بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا اور ان کے پھر انجام کیا ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اگر ہم یہی کریں گے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہوا، تو یہ ہمیں پہلے ہی بتلا دیا گیا کہ ان قوموں کا رویہ یہ تھا تو ان کا انجام یہ ہوا۔ تو ہم جو انشاءاللہ آج اگلا اس کا ایسے جو وہ دیکھتے ہیں، اگلا اشارہ جو ہے، تو اس میں جو ہمارے سامنے اسباق آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں بہت اہمیت دی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ میں رولز بیان کیے ہیں کہ انسانی زندگی کیسے چلے گی، انسانیت کیسے چلے گی، سوسائٹیز کیسے چلیں گی، کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، اللہ کی حدود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تواب الرحیم اپنے آپ کو کہا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اور قرآن پاک میں بہت اس چیز کی جو آئی ہے کہ گناہ جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی اتنی وہ بری چیز نہیں ہے جتنا گناہ پہ رک جانا پڑا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اور جو تھا شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن شیطان ڈٹ گیا اس پہ۔ حضرت علیہ السلام نے رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ تو یہی ایک فرق تھا انسان اس کے درمیان، کہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہ سننا عمل کی طرف پہلا قدم ہے، سمینا
سننا، اور اس لیے قرآن پاک کو اس کے معنی اور مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کر سکیں۔ اس وا اور جب اخذنا ہم نے لیا، نون جو ہے وہ نحنو سے ہے اور یہ ضمیر ہے، میثاقکم کم تم سے، میثاق عہد، پختہ عہد، میثاق وہ عہد ہوتا ہے جس پہ کوئی ضمانت ہو، اور اس کو کہتے ہیں، یعنی صرف عہد نہیں لیا بلکہ پختہ عہد لیا، میثاقکم، اور کس طریقے سے ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، یعنی طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور ان سے عہد لیا، اور کس چیز کا عہد لیا؟ خذوا ما آتیناکم، پکڑو، خذو تھام لو، پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی تھی؟ کتاب دی تھی، تورات دی تھی، پکڑو اس کو بقوت، مضبوطی کے ساتھ، اور پھر کرو واسمعوا، اور تم سب سنو، یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہہ رہے ہیں اور تم تب سب سنو۔ قالو، انہوں نے کہا، اب دیکھیں قوم نے کیا جواب دیا، جو یہاں پہ یہ فرق نظر آتا ہے کہ قوم کے رویے کیا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے جب ہم نے تم سے پختہ لیا اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور کہا پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوط سے اور سنو، تو قالو، انہوں نے کیا کہا؟ سمینا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ آگے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اشربو، اور ان کے دلوں میں رچا ہوا تھا، ان کے پلا دیا گیا تھا، کیا تھا؟ اشربو، وہ سب پلا دیے گئے، یا ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکا تھا، کیا تھا؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا، یعنی جس کی وہ عبادت کر کے آئے تھے نا، وہ ابھی نکلا نہیں تھا، لوگوں کو قتل بھی کیا، معاف بھی کر دیے گئے سب کچھ، لیکن پھر بھی اللہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ تو پھر کہا کل، کہہ دیجئے، بیسا ما، کیا ہی برا ہے، بیسا ما جو، کیا ہی برا ہے وہ جو، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، یعنی وہ اپنے آپ کو ایمان سمجھتے تھے، تو کہتے کیسا برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں یہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کن تم مومنین، اگر تم ہو مومن، یعنی کہ تم کلیم کرتے ہو مومن ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، کہ بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے، انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا۔ یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اب یہ ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طاقت کا ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ عہد کو یاد رکھیں، اس پہ پکے رہیں، مضبوطی سے قائم رہیں اس پہ۔ اور جب ہم نے تم کو دیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے، جیسے تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے، تبلیغ کرنے، اس کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالکل یہی بات ہم کو قرآن کے تعلق سے کہی گئی ہے۔ ابھی قرآن کے حقوق آپ دیکھیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو قائم کیا جائے۔ تو یہ ایسے ہی تورات کے تھے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، پکڑنا ہاتھوں میں پکڑنا نہیں ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل، اور وسمو، اور سنو۔ تو یہ اس کے جو ہے حقوق آئے۔ تو جو بنی اسرائیل پر تو اٹھانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر عمل کرانے کی کتنی اہمیت دی، کیونکہ اس پہ عمل ہوگا تو کامیابی کے وقت ناکام ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ناکام نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ان کے لیے گائیڈنس کے لیے رسول بھی بھیجے اور کتاب بھی بھیجی۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ایک دوسرے میں نے یہ ہے کہ انہوں نے کہا سمعنا، یہ صرف انہوں زبان پر تھا لیکن دلوں میں صحیح نہ تھا، یعنی وہ چیز جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی وہ فرما برداری نہیں تھی، وہ سمینا نہیں تھا۔ سمینا مطلب کہ اس کو مانو اور اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ان کا عمل جو اس کے مطابق نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے تھے لیکن عملی طور پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ اب اس کو ہم غور کرتے ہیں، کیا ہم بھی اسی طرح کے کام نہیں کر رہے؟ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں،
لیکن ہمارے معاشی معاملات سود پہ چلتے ہیں. ہماری رسم و رواج یعنی شادی وغیرہ ہندوانہ طرز پہ چلتی ہیں. تو اس کے بعد اور بے شمار چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تو بہت تعظیم کرتے ہیں. اس کا تو کوئی ایک لفظ نیچے زمین میں پڑا ہو تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اٹھا کے چومتے ہیں، اس کو اوپر رکھتے ہیں. وہ قرآن پاک کو بہت اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کی طرف پیٹ نہ ہو جائے. اور کوئی پڑھ رہا ہو تو پیٹ بھی نہیں کرتے. میں سعودی عرب میں رہا ہوں، حرم میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، اپنی مساجد میں بھی، تو لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں یہ نہیں میٹر کرتا تھا، کوئی آگے بیٹھا تو پیچھے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیں. لیکن پاکستان ہندوستان میں ایسے نہیں ہے. آپ پہلی سطر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے کیونکہ پیٹ ہوتی ہے اس سے. کیونکہ اس کے احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. کیا ان میں سے بھی کیا ہم ان میں سے بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی کہ جو ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پہ؟ یہ کوشچن مارک ہے. تو یہ ہم نے اس میں معرف القرآن میں اس کی تشریح دی گئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب سمعہ کے ساتھ ہمیشہ اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر لوگوں نے وہ سمینا کہہ کر متضاد بات کیوں کہی؟ مفسرین کا جواب دیا کہ سمینا و اسینا یہ ایک شخص کا کلام نہیں، بلکہ بعض نے سمینا کا، بعض نے اسینا کا، یعنی کہ ایک ادر دوسری تفسیر اس کی. بعض کہتے ہیں کہ باپ دادا نے سمینا کہا اور بیٹوں نے، اگلی نسل اس کو اسینا کہا. بعض کہتے ہیں زبان سے کہا اطاعت کریں گے لیکن عمل سے انکار کر دیا. اس میں تضاد نہیں کہ ہم نے بات سنی لیکن مانتے نہیں. ایسے لوگ اب بھی ملتے ہیں جو سچے اچھے آدمی کی بات سن کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی، آپ کی بات بھی اچھی اور سچی ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی ملتا ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن آپ کو ساتھ نہیں دیں گے. کیا سود خور یہی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے سود حرام ہے، مگر ہم جانتے ہیں، مگر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ یعنی آج کے جو ہے وہ کہتے ہیں اکانومی چل نہیں سکتی سود کے بغیر، مان نہیں سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، سابقہ اثرات کو پیش نظر سمجھ رہے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا. یعنی کہ وہ جو تھے موسیٰ کی قوم بھی یہی سمجھتی تھی کہ اللہ احسانات کر رہا تھا کہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج ہم اسی میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں جو کچھ احساس ہوتا ہے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، انہیں پلا دی گئی، یعنی کس نے ان کو پلایا؟ اللہ نے. یہاں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و احترام کو محفوظ رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوب نہ کیا جائے. اشربو جو ہے یہ وہ مجہول ہے. اشربو وہ پلا دیے گئے، اشربو یہ نہیں ہے. تو یہ جو مجہول ہے یعنی پلانے والا اس میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ منسوب اللہ کی طرف نہیں ہے. اشربو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بنی. جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی خون کی نالیوں میں پھیل جاتا ہے. تو ان کے بچڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی کہ ان کے اندر بچڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ کئی معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایک بچڑے کی پرستش کے لیے ہر وقت تیار تھے. چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی، انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت کو چھوڑ دیا گیا. اس میں ایک اہم سبق ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پہ نکلتا ہے. تو پھر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ انسان کو مل کے رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک جگہ، پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی فرشتہ موت آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. البتہ میں تمہارے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، سے مضبوط سے پکڑے رکھو. غرض یہ کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی. ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو حیات ہے، وہ پوری قرآن پاک پہ عمل ہے. تو جو حکمت ہے وہ اللہ کے رسول کی کتاب و حکمت
کا لفظ آتا ہے کتاب اللہ کی کتاب ہے، حکمت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو محفوظ رکھا ہے. کتاب بھی محفوظ ہے بغیر کسی تعریف کے. آج 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اپنی جگہ موجود ہے وہ، اور وہ چیلنج ہے اس کو اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں تو بہت تحقیق ہوئی ہے، اور تحقیق کے بعد جو ہے امام بخاری، امام مسلم، ستہ کی کتابیں کا 6 صحیح احادیث، پھر جو موضوع حدیث ہیں ان کو بھی ارادہ کیا گیا، ضعیف حدیث ہیں ان کو بھی ارادہ کیا گیا. جو رجال ہیں جنہوں نے جن کے ذریعے سے حدیث پہنچے ان پہ خاصی تحقیق ہوئی، اور ان میں سے نکالا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں کہ ان کی حدیث پہ اعتبار کیا جائے. تو وہ بھی دونوں محفوظ ہیں، ہمیں عمل بھی ملتا ہے اور کتابیں ملتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ویسا ریپیٹ کیجیے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا. سر میں نہیں کرنا ہے، میں کروں؟ آپ کر لیں. جی جی اوکے. وَإِذْ أَخَذْنَا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، تمہارے اوپر، الطور، الطور، کوہ طور کو، کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. پچھلا والا ریپیٹ کر لیں. فَوْقَكُمُ الطور، فَوْقَكُمُ الطور، تمہارے اوپر کوہ طور تمہارے کو، اوپر کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، مضبوطی سے اور سنو. مضبوطی سے اور سنو. قالوا، قالوا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اشربوا، وَأُشْرِبُوا، اور رچا دیا گیا، اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم العجل، فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑا، ان کے دلوں میں بچھڑا، بکفرہم، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. ان کے کفر کے سبب. دوبارہ اس کو ٹرانسلیشن اور عربی کو پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو. پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا، بِكُفْرِهِمْ، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب. ان کے کفر کے سبب. قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، بِئْسَ مَا، بِئْسَ مَا، کیا ہی برا ہے جو، کیا ہی برا ہے جو، یَأْمُرُکُم، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، بِہِ، اس کا، بِہ، اس کا، ایمانکم، ایمانکم، تمہارا ایمان، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن. اگر تم ہو مومن. دوبارہ اس آیت کو پڑھیں گے. قل بئس ما یامرکم بہ،
قل بئس ما یأمرکم بہ، کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم، ایمانکم، تمہارا ایمان، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن. اگر تم ہو مومن. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. آگے ہم چلتے ہیں. ترجمہ رواں ہے اس آیت مبارکہ کا. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوئی طور بلند کیا اور کہا جب ہم نے تمہیں دیا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب. کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو. اس میں جو اسباق تھے شروع میں ہم جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے کی پر بہت اہمیت دی ہے. گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے. سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے. اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں. اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں یہ کرنی چاہیے. پھر ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہماری اطاعت و فرمانبرداری کی کیفیت کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قرآن پاک سے جڑے رہنے کا اور تمام حقوق ادا کرنے کا جو کہ یہ تمام احکامات جو اس میں قرآن پاک میں ہیں ان کو ادا کرنے کا، اور پھر دوسروں کو اس کو بتانے کا جو کہ تبلیغ ہے. آگے ہم اسماء اور افعال لیتے ہیں. سب سے پہلے اسماء لیں گے. اسماء جو ہے میثاق، میثاق کی جمع جو ہے مواثیق. واحد ہے، میثاق واحد ہے، مواثیق اس کی جمع ہے. قلب جو ہے وہ واحد ہے، قلوب اس کی جمع ہے. آگے اجل جو ہے وہ واحد ہے، اجول اس کی جمع ہے. یہ بھی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ یہاں پہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے تینوں کے تینوں جو ہیں وہ جمع مکسر ہے. اور جب مکسر کے لیے ہم نے پڑھا کہ جب مکسر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو فعل ہو جاتا ہے وہ مؤنث کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رول توڑتی ہے، اس لیے پھر وہ واحد مؤنث کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر آتی ہے. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. میثاق، مواثیق، مواثیق، قلب، قلوب، اجل، اجول، میثاق، مواثیق، قلب، قلوب، اجول. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیتے ہیں جو فاعل ہیں، اور اس میں افعال جو ہیں فتح، نصر، ضربہ، سمع کے وزن پہ جو صحت مند افعال ہیں اس میں ہمیں رفع ملتا ہے. رفع اٹھانا، یہ جو فتح کے وزن پہ ہے. تو میرے سے ریپیٹ کیے. رفع، یرفع، ارفع. رفع، یرفع، ارفع. رافع، مرفوع، رفع. رافع، مرفوع، رفع. آگے سمع کے وزن آلریڈی ہم کر چکے ہیں، کافر ہم کر چکے ہیں. آگے جو ہم اس میں ویک لیٹر لیں گے، الف، واو اور یا جن میں آتے ہیں. تو اخذنا، اخذا اس نے لیا. اخذا یاخذ، خذ. اخذ، یاخذ، خذ. اخذا یاخذ، خذ. اخذ، یاخذ، خذ. آخذ، ماخوذ، اخذ. آخذ، ماخوذ، اخذ. آگے قوہ، اور یہ اس کے وزن پہ ہے قویہ. قویہ، قویہ، یقوی، اقوی. قوی، قویہ، یقوی، اقوی. قویہ، یقوی، اقوی. قویہ، یقوی، اقوی. قوی، مقوی، قوہ. قوی، مقوی، قوہ. قوی، مقوی، قوہ. قوی، مقوی، قوہ. آگے کالا ہم آ چکے ہیں. اسینا، اسا، اس نے نافرمانی کی. اسا، یاسی، آسی. اسا، یاسی، ایسی. اسا، یاسی، ایسی. اسا، یاسی، ایسی. آسن، ماسی، ماسیہ. آسن، ماسی، ماسیہ. آسن، ماسی،
मासिया, आसिन, मासी, मासिया। हमारा हम कर चुके हैं। आगे हम मजीद फी में जाते हैं। देना आता, ये हम पहले भी करते रहे हैं। आता, यूती, आती। आता, युति, आती। मोतिन, मोता, ईता। मोतिन, मोता, ईता। अब ये नया लफ्ज आया पिलाना, अशरबा। अशरबा, युशरिबु, अशरिब। अशरबा, युशरिबु, अशरिब। मुशरिब, मुशरब, इशराब। मुशरिब, मुशरब, इशराब। आगे ईमान, तो ईमान हम पहले कर चुके हैं। आमना हम पहले कर चुके हैं। तो आगे हम इसमें जो है इंशाल्लाह, अच्छा इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि हुआ ये कि, एक मिनट आपसे इजाज़त लूँगा।